بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 21 کی ابتدا کر رہے ہیں، جس میں باب چہارم منتخب قرآن مجید کی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ اور تشریح ہے، اور اس کے بعد منتخب احادیث مبارکہ ہیں، ان کا ترجمہ ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے منتخب قرآن مجید کی جو آیات ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح، پہلی آیت کریمہ اس کا ترجمہ اور تشریح کی تھی، اور اس کے بعد پھر دوسری آیت مبارکہ جو ہے منتخب قرآنی آیات میں سے، اس کا ترجمہ اور پھر محدود تشریح جو کہ مختصراً کتاب کے اندر موجود تھی، یا اس کے ساتھ مزید کچھ احادیث مبارکہ ہم نے ایڈ کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے دوسری، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی مزید تشریح پر احادیث مبارکہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس سے ہم دلائل لیں گے، اور اس کے بعد پھر آخر میں منتخب احادیث مبارکہ پہلی اور دوسری اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک لیکچر کا سٹرکچر ہوگا جو کہ آج میں شامل ہے۔ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ، پھر اس کی تشریح، آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور پھر احادیث مبارکہ کا ترجمہ۔ آئیے عزیز طلبہ، ہم سب سے پہلے آیت مبارکہ کا ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی آیت مبارکہ تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ عزیز طلبہ، اس کی تشریح ہم نے کل یہ والی پڑھ لی تھی، اس پر چند آیات مبارکہ ہیں، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ بھی پڑھنے کی ہم نے سعادت اور سمجھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ دیکھیے آیت مبارکہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ القلم کی آیت نمبر 4۔ ارشاد فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ اخلاق کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کے متعلق اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ دیکھیے یہ آیت مبارکہ ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ، اسوہ طریقے کو کہا جاتا ہے، نمونے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جس طریقے سے آپ نے عمل فرمایا، اور پھر ہمیں تاکید کی گئی کہ ہم اسی عمل کو اپنی زندگی کا کیا بنائیں، حصہ بنائیں۔ اسی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے چند پہلو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا اگر مطالعہ کریں تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ
اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے جو پہلو ہیں وہ تشنہ طلب رہیں گے، ان کو انسان احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا۔ لیکن ہم ان میں سے حتی المقدور اپنی توفیق کے مطابق ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح میں کچھ سمجھنے کی اور پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں۔ مشہور و معروف آیت مبارکہ آپ اکثر و بیشتر پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس ٹاپک کو ہم جب باری آئے گی تو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہ صرف اور صرف اس کو ٹچ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ آیت مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ میٹیریل شامل کر سکیں۔ دیکھیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا یہ پوری آیت مبارکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق والی صفات کی نمائندگی کر رہی ہے کہ چاہے انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، کائنات کے اندر جو بھی چیز موجود ہے، دیکھیے پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے، عالمین کی بات ہو رہی ہے، جہان، اب نہ جانے رب نے کتنے جہان بنائے ہیں اور پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اس پوری کائنات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا، اور اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ جن ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، ہر چیز۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے رحمت ہیں۔ ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آئے، تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں شاق گزرتا ہے اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہ ہیں اور مومنوں پر انتہائی نرم اور مہربان ہیں۔ دیکھیے میں صرف آپ کو مختصر بتاتا چلتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربی سراپر رحمت ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت جو ہے وہ چاہتے ہیں، کسی کا تکلیف میں پڑنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ لہٰذا بتلایا یہ گیا کہ اے بندہ مومن، تو خود بھی نرم خو ہو اور رحمت والا معاملہ تیرے ساتھ ہو، اور تو دوسروں کے ساتھ بھی کیا کر، اچھے طریقے سے پیش آ، رحمت والا معاملہ کر، اور اگر کوئی دوسرا تیرا بھائی کسی تکلیف میں ہو تو تجھے بھی اس تکلیف کا کیا ہونا چاہیے؟ احساس ہونا چاہیے۔ تو دوسری امت پر رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ ہے، رحمت، امت کے اوپر رحمت۔ تو یہ اس اسوے اور طریقے کے ذریعے امت کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرے۔ کفار کے اوپر رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کرام وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں میں موجود ہیں۔ بہت ساری دلائل موجود ہیں، ایک دو اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کفار کے اوپر رحمت، اہل مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اس کے باوجود جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے غلہ اور کھجور بھیجی، نیز یہ قحط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہی کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ یہ دیکھیے کہ رحمت والا معاملہ کفار کے اوپر بھی۔ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرہ اقدس خون سے ترس ہو گیا، ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کفار کے لیے دعائیہ کلمات تھے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں آپ کو وہ ریفرنس دیتا ہوں طائف والا، کہ جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر موجود جو بڑے بڑے سرداران کفار مشرکین تھے، انہوں نے اوباش نوجوانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے
نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سنگ زنی کی، یعنی کہ پتھر برسائے، حتیٰ کہ آپ کا خون مبارک جو ہے نا وہ پاؤں میں آ کر جم گیا، یعنی کہ اتنی زیادہ آپ کا لہو مبارک آپ کے جسم اقدس سے نکلا۔ فرشتے آیا اور فرشتہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ حکم دیں یہ پہاڑ ان پروں دے گرا دو۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ہی مجھ پر کیا لائیں گی؟ ایمان لائیں گی۔ تو یہ کفار پر رحمت کی ایک اور مثال ہے۔ تو عزیز طلبہ آگے چلتے ہیں۔ عورتوں کے اوپر شفقت، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہے، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہے، ہر حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عورتوں پر شفقت کا درس دیا۔ اسوۃ حسنہ، بہترین طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمونہ ہمیں پیش کیا کہ چاہے ماں کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بہن کی صورت میں ہے، تو اس کے اوپر رحمت اور شفقت والا معاملہ کیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے ہیں، بہت ساری روایات ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں وہی بتا رہا تھا کہ صرف اور صرف تفصیل نہیں اتنی زیادہ، صرف اتنا بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس تشریح کو بہترین انداز میں لکھ سکیں۔ پھر یتیموں اور بیواؤں کے لیے رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے لیے وہ مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ آقا علیہ السلام عید کی نماز کا دن ہے اور گھر سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے والدین پچھلے سال زندہ تھے، بڑی دھوم دھام سے عید منائی تھی، اب والدین زندہ نہیں ہیں تو اس قسم پرسی کی حالت میں ہوں۔ تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آقا علیہ السلام کے چشمان مقدس کے اندر آنسو آئے، آپ اس کو ساتھ لے گئے اور نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے اور ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے لے گئے۔ تو یہ یتیموں کے اوپر، اور پھر بیواؤں کے لیے رحمت۔ آگے چلیے گا، غلاموں کے اوپر رحمت۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنا ظلم کیا جاتا تھا، آپ کو خریدا اور خرید کر آزاد فرما دیا۔ بچوں کے اوپر رحمت، آقا علیہ السلام جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پیار اور محبت کے ساتھ دست شفقت رکھتے، گال تھپ تھپاتے اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے جب تک گھر تشریف نہ لے کر آتے۔ تو یہ بچوں پر رحمت اور شفقت ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں پر رحمت ہے۔ انسان تو انسان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ اس پر بہت سی روایات ہیں، صرف ایک روایت میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارد گرد دیکھتے ہیں کوئی انسان موجود نہیں ہے، تو آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک ہرنی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جا کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ یہ شکاری مجھے پکڑ لایا، میرے ننھے ننھے بچے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ آقا علیہ السلام نے ضمانت دی، اس شکاری نے چھوڑ دیا اور وہ کلانچیں بڑھتی ہوئی جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دیکھا گیا کہ وہ ہرنی واپس آ رہی ہے۔ شکاری یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، توبہ طائب ہوا اور اس نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کے اوپر بھی رحمت اور شفقت ہیں۔ گویا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق والی صفات ہے کہ جس کے ذریعے ہمیں بھی زندگیوں میں یہ چیز اپنانے کی کیا کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ میں نے مختصراً آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کے چند پہلو بیان کیے۔ مزید اس میں سے چلیں کچھ اور ٹاپک کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں۔ نیت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، نیت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ زندگی کا ایک حصہ ہے نیت کرنا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی شجاعت دکھانے، دوسرا قومی غیرت اور تیسرا ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے۔ ریاکاری ہوتا ہے دکھلاوا، ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اس غرض سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں مجاہد ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے عزیز طلبہ،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے پہلوؤں میں سے یہ میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت پر انحصار کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ جس کا ارادہ لوجہ اللہ ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوگا، تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اس کو فلاح و کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے روشن پہلوؤں میں سے ہمیں نیت کو نیک کرنے کی اس میں کیا دی ہے، ترغیب دی ہے کہ نیت ٹھیک ہوگی تو اس کے لیے کامیابی اور شخص کے لیے کیا ہے، کامرانی ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک دیکھ لیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل تو واقعی جہنم کا مستحق ہے، مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو مقابل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ۔ مطلب نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آگے یہ دیکھیے توبہ کے حوالے سے بیان ہے۔ یہ توبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں توبہ کی کیا ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے۔ آئیے اس پر ایک دو اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ موضوع یاد رکھیے گا توبہ کے اوپر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کریں، اور دن کو دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ یہ سلسلہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مغرب کی طرف سے طلوع آفتاب سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مطلب عزیز طلبہ کہ اس میں توبہ کی ترغیب دی گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے پہلوؤں میں سے کہ ہمیں ہر دم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ باقی صبر کے حوالے سے ہے کہ میں آپ اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ کوڈ کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، مصائب اس کے اوپر آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ میں نے دوسری آیت مبارکہ کی تشریح میں چند مزید چیزیں آپ کو بتائیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ مزید بہتر انداز میں اس کو ارینج کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ مطلب فقط کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کس کی تشریح کریں تو بہتر انداز میں ہونا چاہیے۔ صرف آخر میں منتخب احادیث مبارکہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ ارشاد فرمایا بہماورہ ترجمہ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ عزیز طلبہ آج ہم نے آیت مبارکہ، دو آیات مبارکہ اور دو منتخب احادیث کو مکمل کیا، اور آج کا لیکچر نمبر 21 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اس کو بہت ہی بہتر انداز میں تیار کریں گے، امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی، دنیا و اخروی نجات دونوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔